قطع بالتکلیف میں، یعنی جس تکلیف کے بارے میں انسان کو قطع ہوتا ہے، تو آیا یہ قطع صرف موافقت عملی کا تقاضا کرتا ہے یا موافقت قلبی کا بھی تقاضا کرتا ہے؟ صاحب کتاب نے فرمایا کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ موافقت عملی کا تقاضا کرتا ہے، موافقت قلبی کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ دلیل میں کہا کہ چونکہ حکم عقل خود شاہد اور دلیل ہے اس بات پر کہ اطاعت اور عصیان کا دار و مدار موافقت عملی اور مخالفت عملی ہے، موافقت عملی اور مخالفت عملی ہے۔ وہاں پر اگر موافقت قلبی نہ بھی ہو تو موافقت قلبی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر الگ گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال بھی گزر گئی، اگر مولا عبد کے لیے کسی چیز کے بارے میں امر کرتا ہے اور اب اس فعل کو بجا لاتا ہے، اس امر کو بجا لاتا ہے، تو بجا لانے کی صورت میں وہاں پر ثواب ہے، اگرچہ وہ دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے یعنی راضی نہیں ہے، عبد راضی نہیں ہے، یعنی خوشی کے ساتھ اس نے اس کام کو بجا نہیں لایا ہے، لیکن مولا نے چونکہ امر کیا ہے، واجب ہے، لہٰذا اس نے بجا لایا، لیکن قلباً اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ثواب ملے گا، واجب ساقط ہو جائے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ کہاں ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو عمل ہے، اس کا یہ عمل، اس کے اندر ایک نقص ہے، یہ عمل کمال تک نہیں پہنچا ہے۔ اب اگر مولا کو پتہ چلے کہ یہ اندر سے راضی نہیں ہے تو مولا کے پاس اس کا مقام گر جائے گا، لیکن فرماتے کہ اس کے اوپر اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد دوسری جو اصل بحث تھی، بنیادی بحث، وہ یہ تھی کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ حق بات تو یہ ہے کہ موافقت قلبی واجب نہیں ہے، اما اگر ہم دوسرے علماء جو موافقت قلبی کو واجب سمجھتے ہیں، موافقت قلبی کو واجب سمجھتے ہیں عملی کی طرح، اگر ہم اس قول کو قبول کریں تو پھر یہ جو موافقت قلبی ہے اس کا دائرہ کہاں تک ہے؟ آیا یہ موافقت قلبی واجب ہے الامر بین المحظورین میں بھی، یا الامر بین المحظورین کے علاوہ یہ واجب ہے؟ یعنی الامر بین المحظورین کے علاوہ میں یعنی جہاں جہاں پر کوئی محظور نہ ہو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یعنی ان کو بجا لاتے وقت انسان عمل کے ساتھ ساتھ مثلا قلباً بھی تسلیم کرتا ہے، آیا ان موارد میں یہ موافقت قلبی ضروری ہے، واجب ہے، یا الامر بین المحظورین میں بھی موافقت قلبی ضروری ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن جو واجب سمجھتے ہیں اس کے اعتبار سے موافقت قلبی ہر اس جگہ پر واجب ہے جہاں جہاں پر موافقت قلبی ممکن ہے، موافقت قلبی ممکن ہے۔ فرماتے کہ اب ہم یہاں پر یعنی الامر بین المحظورین میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الامر بین المحظورین میں چونکہ موافقت عملی اور مخالفت عملی یعنی موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ ممکن نہیں۔ کہاں پر آگا؟ الامر بین المحظورین میں موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن ہے۔ مثال گزر گئی کل، جیسا کہ نماز کے وجوب، نماز واجب ہے یا نماز حرام ہے، مسئلہ ان دونوں کے درمیان کیا آگا؟ دائر مدار ہے، یا نماز واجب، نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے۔ یہ مثال ہے الامر بین المحظورین کے۔ اب یہاں پر موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے نا، واقعا نہیں ہے، یعنی موافقت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے، مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بابا یہاں پر جب یعنی نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں مجھے یعنی قطع نہیں ہے اور نماز جمعہ کے حرمت کے بارے میں بھی مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں دل میں کس چیز کا اعتقاد رکھوں، میں دل میں کس چیز کو تسلیم کروں؟
فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کوئی یہ اشکال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر بھی موافقت قلبی ممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اجمالی طور پر یہ تسلیم کریں گے کہ خدا کے پاس اگر نماز جمعہ واجب ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اگر نماز جمعہ حرام ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لہذا فرمایا کہ الامر بین المحظورین میں بھی موافقت قلبی ممکن ہے۔ ایک بات تھی۔ اب اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آ کر یہ اشکال کر کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اجمالی طور پر ہم اجمالی کی صورت میں الامر بین المحظورین میں اجمالی کی صورت میں ہم موافقت قلبی کو قبول کریں گے، موافقت قلبی کو فرض کریں گے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ امر تفصیلی میں موافقت قلبی ہونا چاہیے، امر اجمالی میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں پر الامر بین المحظورین میں، یعنی مثال کو فرض کریں، یعنی کہتے ہیں کہ یا آپ نماز جمعہ کے وجوب کے قائل ہو کے وجوب کو تسلیم کرے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، یا نماز جمعہ کے حرمت کو قبول کر کے آپ اسی کو دل میں تسلیم کریں، اس بات کو ہم مانتے ہیں، ورنہ در واقع میں ان میں سے جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس اجمال کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے اعتراض کرتا ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تفصیل کے قائل ہونے کی صورت میں موافقت قطعیہ عملی بھی ممکن نہیں ہے اور موافقت قلبی بھی ممکن، موافقت قلبی بھی کیا کہا ممکن نہیں ہے، موافقت عملی ممکن نہیں ہے۔ بات تو واضح ہے، کیونکہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، یا نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، اب پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے۔ جب موافقت قطعیہ ممکن نہیں ہے تو موافقت قلبی بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، موافقت قلبی کیوں ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں موافقت قلبی اس لیے ممکن نہیں ہے، اگر ہم آپ کی بات قبول کر کے تفصیلی میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وجوب کو میں کیا کرتا ہوں آغا تسلیم کرتا ہوں، در واقع میں مثلا نماز جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ کیا آغا حرام ہے، تو اس سے ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت کا ایجاد کرنا، تشریع کا ایجاد کرنا، یعنی در واقع میں ایک چیز واجب نہیں ہے، اس کو میں نے ایجاد کیا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو محظور ہے، یعنی تشریع اور بدعت کا جو محظور ہے، یہ محظور بدتر ہے کس سے؟ اس محظور سے جو محظور یعنی موافقت قلبی کو ترک کرنے سے جو محظور لازم ہے۔ میں اصلا نماز جمعہ کے نہ وجوب کے قائل ہوتا ہوں، نہ حرمت کا قائل ہوتا ہوں، دل میں نہ اس کے وجوب کا عقیدہ رکھتا ہوں، دل میں نہ اس کے حرمت کا عقیدہ رکھتا ہوں، یعنی دونوں کا عقیدہ نہ رکھنے سے جو محظور لازم آتا ہے، اس میں سے کسی ایک کو یا ایک کا عقیدہ رکھنا تفصیلی طور پر، اس سے یہ جو محظور ہے وہ زیادہ شدید ہے۔ یہ ایک مشکل۔ دوسری مشکل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دوسری مشکل اس لیے پیش آتی ہے، آپ نے کہا کہ اصالت التخیر جاری کر کے یا وجوب کا آپ عقیدہ رکھے یا حرمت کا عقیدہ رکھے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ چونکہ ہر تکلیف، مثلا اسی نماز جمعہ میں دیکھیں، نماز جمعہ کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے، اگر یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے تو اعتقاد میں بھی ہمیں وہیں وجوب کا اعتقاد رکھنا چاہیے، اگر یہ دلیل حرمت پر دلالت کرتی ہے تو حرمت کا ہی اعتقاد رکھنا چاہیے۔ بس ہر دلیل جو وجوب پر دلالت کرتی ہے اور ہر وہ دلیل جو حرمت پر دلالت کرتی ہے، یہ اپنے نفس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب یہ دلیل یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ چاہے مجھے لے لو، یعنی وجوب کو لے لے یا حرمت کو لے لے، کوئی دلیل یہ نہیں کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرماتے کہ اس بنا پر ہم کس طریقے سے تفصیلاً ان میں سے کسی کو بھی کیا ہے دل میں عقیدہ رکھیں گے۔ یہاں تک کل کی بات تھی۔ آج بحث یہ ہے، فرماتے کہ یہ جو الامر بین المحظورین، الامر بین المحظورین میں اصول عملیہ کا جاری کرنا آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ اصول عملیہ کا جاری کرنا آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کہاں پر آگا الامر بین المحظورین،
یعنی دوسرے الفاظ میں علم اجمالی میں، علم اجمالی کی مثال آپ میں رکھے، یعنی نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک ہے۔ اب یہاں پر علوم کیا ہے، اصول عملیہ کا جاری کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ جو موافقت قلبی ہے، موافقت التزامی ہے، یہ موافقت التزامی بذات خود معنی اور رکاوٹ نہیں ہے، کس کے لیے؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے۔ یعنی میں دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اجمالی طور پر کہ نماز جمعہ اور نماز جمعہ اگر واجب ہے تو میں واجب کو تسلیم کرتا ہوں، حرام ہے تو میں حرام کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ موافقت قلبی معنی نہیں ہے، کس کے لیے معنی نہیں ہے؟ اصول عملیہ کے جاری کرنے کے لیے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ ہاں، اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے یہ معنی اور یہ رکاوٹ نہیں، کیونکہ مثلا یہ عقیدہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اصول عملیہ کو کیا کیا؟ جاری کیا۔ اصول عملیہ کو جاری کیا تو مثلا نماز جمعہ واجب بھی نہیں ہے، نماز جمعہ حرام بھی نہیں ہے، یعنی اصول عملیہ میں یا مثلا تخیر ہے یا برات ہے۔ اب یہاں پر اصل کو جاری کر کے کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب بھی نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ نماز جمعہ حرام بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہوگا نہیں؟ واجب بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ مثلا مباح ہے، مثلا کیا رہا؟ مباح ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس اس بنا پر خود موافقت قلبی اور موافقت التزامی اصول عملیہ کو جاری کرنے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں لیکن یہ جو اصول عملیہ ہے، اصول عملیہ کے ذریعے سے ہم اس اشکال کو دور نہیں کر سکتے ہیں جو اصول عملیہ جاری کرنے سے ایک اشکال لازم آتا ہے، ایک اشکال وجود میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ در واقع میں یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے، یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے۔ اب اگر ہم اصل کو جاری کرتے ہیں، اصل کو جاری کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ خارج میں نہ نماز جمعہ واجب ہے نہ نماز جمعہ حرام ہے، تو انجام دیتے وقت، خارج میں انجام دیتے وقت اس نے ان دونوں کو کیا کیا؟ نفی کیا، خارج کیا۔ تو اس سے ایک اشکال لازم آتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ در واقع میں ان دونوں میں سے ایک تو تھا، یا نماز جمعہ واجب تھی یا نماز جمعہ حرام تھی، تو یہ محظور لازم آتا ہے اصول کو جاری کرنے کی صورت میں، یعنی عدم لزوم حکم واقع، عدم لزوم حکم واقع۔ اب اصول کے ذریعے سے اس اشکال کو دور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں آئون؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے کی صورت میں جو محظور لازم آتا ہے، اس محظور کو، اس اشکال کو دور کرنا مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عقل یہ کہتی ہے بابا یا واقع میں نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ہاں بالکل نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، جبکہ ادھر سے اصل جاری کرتے ہیں تو اصل نے ان دونوں کو کی نفی کیا، ان دونوں کی کیا کہا؟ نفی کیا۔ دیکھیں وَمِنْ هُنَا، اب یہاں سے قد انقدح، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام، لزوم التزام سے مراد وہی موافقت قلبی، لزوم التزام کی طرف سے مانع، کوئی مانع نہیں ہے، ان اجراء الاصول الحکمیہ اب الموضوعیہ، اصول حکمیہ اور اصول موضوعیہ کو جاری کرنے کے لیے یہ لزوم التزامی معنی نہیں ہے۔ کہاں پر جاری کرنا ہے؟ یہ اصول الحکمیہ اور لزومیہ فی اطراف العلم، علم کی طرف میں۔ علم کی طرف کیا ہے؟ یعنی مثلا نماز جمعہ کے حرمت ایک طرف ہے اور نماز جمعہ کا وجوب دوسرے ایک طرف ہے، یعنی دونوں اطراف میں اصول حکمیہ اور اصول موضوعیہ۔ اصول حکمیہ
کی مثال وہیں نماز جمعہ کے وجوب اور حرمت کی مثال لے لیں. ہمیں شک ہے نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، تو ہم یہاں پر مثلا اصالت البراءت جاری کرتے. کیا جاری کرتے ہیں؟ اصالت البراءت جاری کرتے. اصالت البراءت جاری کر کے ہم کہتے کہ بھائی نماز جمعہ بھی واجب نہیں ہے اور بالکل نماز جمعہ واجب بھی نہیں ہے اور نماز جمعہ حرام بھی نہیں. اصالت البراءت جاری کیا. اور شبہہ حکمیہ اور شبہہ موضوع کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ شبہہ حکمیہ میں جو شبہہ ہوتا ہے وہ کلی میں ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ کلی میں ہوتا ہے. یعنی کلی طور پر مثلا سگریٹ کا پینا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، خود حکم میں ہی کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. یہ نماز جمعہ آیا واجب ہے یا حرام ہے، شبہ حکمیہ میں. اما شبہ موضوعیہ میں یعنی کلی نہیں ہے، یہ شبہ کلی نہیں ہے بلکہ شبہ جزئی ہے، شبہ خارجی ہے، شبہ مصداقی ہے. مصداق میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. مثلا نظر کرنے کے بعد ایک چیز واجب ہوتی ہے، یہ حکم تو معلوم ہے، یعنی حکم کے بارے میں شبہ نہیں ہے. شبہ کس کے بارے میں؟ یعنی مصداق میں ہے. یعنی میں نے جو نظر کیا ہے، نظر اس چیز کے پینے کے بارے میں نے نظر کیا ہے یا اس چیز کے ترک کے بارے میں نے نظر کیا ہے. یا جیسا کہ طہارت میں جائیں گے تو یہ چیز فی الحال جو خارج میں ہے اب یہ نجیس ہے یا پاک ہے، یعنی یہ شبہ مصداقیہ اور شبہ موضوعیہ ہے. اما نجیس ہونے کے بعد نماز صحیح نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں حکم کیا واضح ہے. تو شبہ حکمیہ کی مثال جیسے کہ نماز جمعہ یا آیا واجب ہے یا حرام ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ شبہ حکمیہ کی مثال ہے. شبہ موضوعی کی مثال جیسا کہ وہی مثلا ماء برتقال کے پینے کے بارے میں نظر کیا تھا یا ترک کرنے کے بارے میں نظر کیا تھا. اب ان دونوں کے درمیان کیا شبہ ہے؟ ان دونوں میں تو ایک ہے، نظر تو کیا ہے، نظر کرنے میں شک نہیں ہے، لیکن آیا شرب کے بارے میں یا ترک کے بارے میں نظر کیا ہے، اس کے بارے میں کیا شبہ ہے. شبہ کو کیا کہیں گے؟ شبہ موضوعیہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو اصول ہے، اصول جاری ہوں گے، اصول حکمیہ اور اصول موضوعیہ کہاں پر؟ فی اطراف العلم علم اجمالی کے اطراف میں لو کانت جاریتاً، اگر یہ اصول جاری ہو تو. پس ان اصول کو جاری کرنے میں یہ جو لزوم التزامی ہے، موافقت قلبی ہے، موافقت قلبی کوئی معنی نہیں، ختم. خود کہتے ہیں قطع النظر عنہ، اس لزوم التزامی سے قطع نظر. یہاں تک ایک بات ہو گئی. اب دوسری جو اصل بات ہے، کما جس طریقے سے لا یرفع جس طریقے سے دور نہیں کیا جاتا ہے، بہا اصول عملیہ کے ذریعے سے، محظور عدم الالتزام بھی، حکم واقعی کے ملتزم نہ ہونے سے جو محظور لازم آتا ہے. بات تو واضح ہو گئی نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ اصول عملیہ جاری کرنے سے جو محظور لازم آتا ہے، اس محظور کو خود اصول عملیہ کے ذریعے سے دور نہیں کیا جاتا ہے. یہ اشارہ ہے آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے پر. آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول عملیہ کو جاری کرنے سے محظور دور ہو جاتا ہے. اصول عملیہ کو جاری کرنے سے کیا ہے؟ محظور دور ہوتا ہے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے وہ محظور کو دور کرتے ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اب ہم اصل کو جاری کریں گے شبہ موضوعیہ میں. البتہ وہ فرماتے ہیں کہ شبہ حکمیہ میں یہ اصل جاری نہیں ہوگا، بلکہ کہاں پر جاری ہوگا؟ شبہ موضوعیہ میں. اب ہمیں شک ہے کہ یہ جو ہم نے نظر کیا ہے، نظر کا تعلق شرب ماء برتقال سے ہے یا ترک ماء برتقال سے. اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہم اصل کو جاری کریں گے. اصل کو جاری کریں گے تو اصل کیا کہتا ہے؟ اصل کا مطابق یہ ہے کہ اصل میں
آپ کا جو نظر ہے اس نظر کا تعلق شرب کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل شرب کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ترک کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ کیا کہا؟ شرب کے یعنی شرب کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ترک کے ساتھ بھی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا جو نظر ہے اس نظر کا تعلق اصلاً جو ہے اس برتقال کے ساتھ ہے ہی نہیں، یعنی اس صورت میں کیا ہوگا؟ موضوع ہی کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہی منتفی ہو جائے گا۔ جب موضوع منتفی ہوگا تو یہاں پر حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ بات واضح نہیں ہو گئی؟ یعنی یہ جو برتقال ہے، برتقال کے پینا اور نہ پینے کی یہاں پر کوئی بات ہی نہیں ہے، شروع سے اس اصل نے اس کے بنیاد کو ہی کیا کیا گا؟ ختم کیا۔ بنیاد کو جب ختم کیا تو پھر موضوع حکم کا تعلق موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر یعنی قلباً جو ہے ملتزم ہونا اور نہ ہونے کی یہاں پر بات ہی نہیں آئے گی۔ بات واضح ہے نہیں؟ یہ نظریہ کس کا؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اصول کے ذریعے سے ہم اس محظور کو رفع کر سکتے ہیں، لیکن آج صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہ، اصول کے ذریعے سے اس محظور کو دور رفع نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دور لازم آتا ہے۔ کس سے آگا؟ اگر ہم اصول کے ذریعے سے یعنی محظور کو رفع کرنے کی کوشش کریں گے تو صورت میں کیا لازم آتا گا؟ دور لازم آتا ہے۔ دور کس طریقے سے؟ اصول عملیہ کا جاری کرنا موقوف ہے، یعنی محظور کے لازم نہ آنے پر، اور محظور کا لازم نہ آنا موقوف ہے۔ اگر شیخ انصاری کی بات کو قبول کرے تو اصول عملیہ کے جاری کرنے کو پر۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں اصول عملیہ کے ذریعے سے محظور کو دور نہیں کیا جاتا۔ محظور کیا ہے وہ ذہن میں رکھے۔ محظور یہ ہے کہ اگر ہم اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں تو اس صورت میں حکم واقعی جس کو لازم قرار دیا ہے اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ آپ نے مثلا نماز جمعہ کی بھی نفی کی اصل کے ذریعے سے، اور نماز جمعہ کی وجوب کی بھی نفی کی، اور حرمت کی بھی نفی کی۔ در واقع میں ان دونوں میں سے کیا آگا؟ ایک ہے، لہذا فرماتی یہ محظور لازم آتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ان میں سے ایک ضروری ہے، ان میں سے ایک ضروری ہے، اصل کے مطابق دونوں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ اصل جاری کرنے کی صورت میں جو محظور لازم آتا ہے وہ اس محظور کو خود اصل کے ذریعے سے دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتی اللہ میں توجہ کر۔ اللہ میں صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو دور ہے اس دور کو ایک لحاظ سے کیا ہے رفع کیا جا سکتا ہے۔ وہ دور کیا تھا؟ دور یہ تھا کہ اصول عملیہ کا جاری کرنا موقوف ہے۔ کس چیز پر موقوف ہے؟ محظور کے لازم نہ آنے پر۔ وہ محظور کیا ہے یہ ذہن میں رکھے۔ محظور یہ کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یعنی نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام۔ عقل یہ حکم عقل۔ اصول عملیہ کا جاری کرنا موقوف ہے محظور کے لازم نہ آنے پر، اور محظور کا لازم نہ آنا موقوف ہے اصول عملیہ کے جاری کرنے پر۔ یہ دور ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں یہ دور کیا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ دور ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہ اصول عملیہ کا جاری کرنا یہ منجز ہو، یہ فعلی ہو، اور حکم عقل کیا ہو معلق ہو، حکم عقل تعلیقی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اصول عملیہ جاری نہ کرنے کی صورت میں آپ وہاں پر حکم عقل کو استعمال کریں، حکم عقل کو استعمال کریں، اس صورت میں دو لازم نہیں آئے گا، اس صورت میں دو لازم نہیں آئے گا۔ اما اگر ہم دونوں کو فعلی سمجھے، دونوں کو منجز سمجھے تو اس صورت میں دو لازم آئے گا۔ کیونکہ اگر ہم ادھر سے یہ کہیں کہ بابا عقل کو بھی ہم استعمال کریں،
عقل کے حساب سے تو یہ ہے بابا در واقع میں یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے، اس لحاظ سے اصول کا استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ مانے ہو جائے گا نا، مانے ہو جائے گا۔ ادھر سے آپ اصول کو جاری کرتے ہیں تو اس صورت میں ان دونوں کی نفی ہوتی ہے، تو اب ہم کس کو مقدم کریں؟ آیا اصول کو مقدم کرے یا حکم عقل کو مقدم کرے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ اصول عملیہ کو جاری کریں گے، چونکہ اصول عملیہ کا جاری کرنا فعلی ہے، منجز ہے، اور حکم عقل تعلیقی ہے، معلق ہے، یعنی معلق سے مراد جہاں جہاں پر ہم اصول عملیہ کو جاری نہیں کرتے ہیں وہاں پر ہم حکم عقل کو جاری کریں گے، تو اس صورت میں پہلا مرحلہ اصول عملیہ کا ہوگا، تو اس صورت میں یہ دور کیا ہو جائے گا؟ رفع ہو جائے گا۔ الا یقال، الا اگر یہ کہا جائے تو پھر دو رفع ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے ان استقلال العقل بالمحظور فیہ عدم التزام، عدم التزام کے بارے میں عقل جو مستقلاً محظور کے بارے میں حکم لگاتی ہے، یہ انما یکون، یہ حکم ہوگا فی ما صورت میں اذا لم یکن ہناک ترخیص، جب شارع کی طرف سے ترخیص نہ ہو، فی اقدام کرنے میں، والاقتحام فی الاطراف، اور علم اجمالی کے اطراف میں اقتحام یعنی پڑھنے کے لیے شارع کی طرف سے ترخیص یعنی اجازت نہ ہو، تو وہاں پر ہم حکم عقل کو جاری کریں گے، وہاں پر عقل مستقلاً حکم لگائے گی محظور کے بارے میں، اشکال کے بارے میں، لیکن جہاں پر شارع نے کہا کہ بابا آپ جو ہے وہاں پر اصول کو جاری کر سکتے ہیں، وہاں پر کیا آپ اصول کو جاری کر سکتے ہیں، اصول کو جاری کر کے آپ وجوب کی بھی نفی کرے اور حرمت کی بھی نفی کرے، جہاں شارع کی طرف سے اجازت ہے وہاں پر ہم حکم عقل استعمال نہیں کریں گے، یعنی وہاں پر یہ جو استقلال عقلی جو بالمحظور ہے اس کو یہاں پر ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو خود کہتے ہیں وَمَعَهُ مَعُ سے ترخیص، جہاں پر شارع کی طرف سے ترخیص ہے یعنی علم اجمالی کے اطراف میں پڑھنے کے لیے، یعنی وجوب کی بھی نفی اور حرمت کی بھی نفی، وَمَعَهُ اس ترخیص کے ساتھ لا محظور، کوئی محظور نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، فیہ کس میں آغا؟ فی سے مراد اس عدم التزام کے لیے، فی سے عدم التزام کے لیے فرماتے کہ بل کس سے بھی بڑھ کر ولا فی الالتزام بحکم آخر، بلکہ وہاں پر حکم آخر کو التزام ہی قرار نہیں دیا جاتا ہے، یعنی اصول عملیہ آپ جاری کریں گے تو نماز جمعہ کا وجوب بھی نہیں ہے اور نماز جمعہ کا حرمت بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ بلکہ وہاں پر اباحہ ہی بھی ثابت نہیں ہے، وہاں پر اباحہ کو ہی ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ اللہ، لیکن فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اصول عملیہ کو جاری کریں گے، اصول عملیہ کو جاری کریں گے، یہ تو ٹھیک، یہاں پر دوسرے معنی کو، یعنی پہلا معنی کیا ہو گیا؟ آیا یعنی موافقت قلبی، آیا اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے معنی ہے یا معنی نہیں ہے؟ تو کیا کہا؟ معنی نہیں ہے۔ اب دوسرا فرماتے کہ چلو ٹھیک ہے اصول عملیہ کو جاری کرنے میں موافقت قلبی معنی نہیں ہے، اب فرماتے ہیں کہ اصول عملیہ کو الامر بین المحظورین میں اصول عملیہ کو جاری کرنے میں ایک اور رکاوٹ اور ایک اور معنی موجود ہے، وہ دوسرا معنی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے اصول عملیہ کو وہاں پر جاری کیا جاتا ہے جہاں پر اصول عملیہ جاری کرنے میں عملاً کوئی اس کا اثر ہو، عملاً اس کا کوئی اثر ہو، عملاً اس کا کوئی فائدہ ہو، لیکن جہاں کہیں پر بھی اصول عملیہ کو جاری کرنے میں عملاً کوئی فائدہ نہ ہو تو وہاں پر اصول عملیہ کا جاری کرنا لغو اور عبث ہے۔ فرماتے کہ ہمارے اس معنی نفی میں
الامر بین المحظورین میں اصول عملیہ کو جاری کرنے میں کوئی اثر نہیں ہے. عملی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. عملی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرماتے کہ دیکھیں اس لیے اثر نہیں ہے کہ چونکہ میں کہتا ہوں یہ نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے. بس یا واجب ہے یا حرام ہے تو مکلف یا اس کو بجا لائے گا یا اس کو کیا کرے گا؟ ترک کرے گا. بات واضح نہیں آگا؟ مکلف یا نماز جمعہ کو ترک کرے گا یا اس کو بجا لائے گا. تو پھر یہ جو اصول عملیہ ہے اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے. پس اس بنا پر الامر بین الامرین میں یعنی اگر عملی اعتبار سے فائدہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ مورد معنی بنے گا. کس کے لیے معنی بنے گا؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے. پس عملی فائدہ نہ ہونے کی صورت میں یہ مورد معنی بنے گا کس چیز کے لیے؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے. پس پہلی صورت میں یعنی لزوم یعنی موافقت قلبی معنی نہیں ہے. کس کے لیے معنی نہیں ہے؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے کے لیے. لیکن الامر بین الامرین میں یہ معنی ہے کب؟ جہاں پر عملی میدان میں اس کا کوئی اثر اور اس کا کوئی نتیجہ اور اس کا کوئی ثمرہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ اصول عملیہ کیا جاری نہیں ہوگا. اللہ فرماتے کہ ہاں ان شان حینئذ سے مراد الامر بین الامرین میں اصل جو شان اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فی جواز جریان اصول عملیہ کا جاری کرنا ممکن ہے فی اطراف العلم الاجمالی علم اجمالی کے اطراف میں یا یہ ممکن نہیں ہے. یہ اصل بات یہاں پر یہ بات آئے گی کب؟ ما عدم ترتب اثر عملی ساتھ کوئی عملی اثر مرتب نہ ہو. کس پر آگا؟ علیہ اصول عملیہ کے اوپر. اصول عملیہ کے جاری کرنے میں عملی اثر مرتب نہ ہو تو اس صورت میں آیا اصول عملیہ کا جاری کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. جیسا کہ مثال دی آپ الامر بین الامرین میں الامر ہمارے بس کا الامر بین الامرین میں بس ہے. فرمایا کہ آیا الامر بین الامرین میں جہاں پر اس کا عملی کوئی اثر مرتب نہ ہو تو آیا وہاں پر یہ اصول عملیہ جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بات سے فرماتے کہ ماں اس کے ساتھ کہ انہا یہ اصول عملیہ احکام عملیتن یہ احکام عملی ہے کسائر الاحکام الفریہ دوسرے احکام فریہ کی طرح. فرماتے کہ لہذا یہاں پر کیا ہوگا؟ فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ نہیں ہے نا. یعنی دیکھیں الامر بین المحظورین میں عملی کوئی اثر نہیں ہے. کیا کہا؟ عملی کوئی اثر نہیں ہے اصول عملیہ کے جاری کرنے میں. جب کہا نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے. اب یہ شخص یا بجا لائے گا یا ترک کرے گا. ختم. دو صورتوں سے تیسری صورت نہیں ہے. تو پھر اس اصول عملیہ کا پھر کیا فائدہ ہو گیا؟ بات آتا ہے اصول عملیہ کا پھر کیا فائدہ ہو گیا؟ یا تو ترک کرے گا یا بجا لائے گا مکلف. تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اس بنا پر الامر بین الامرین میں الامر بین الامرین میں جہاں عملی اثر نہ ہو وہاں معنی ہیں اصول عملیہ کے جاری کرنے میں. یہ دوسرا مورد ہے. پس اس بنا پر یہاں معنی ہیں اصول عملیہ کا جاری کرنا. یہ مضافن یہ تیسرا معنی ہے جہاں پر اصول عملیہ کو جاری کرنا منع ہے. جاری کرنا کیا آگا؟ منع ہے. وہ کیا ہے آگا؟ وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ الامر بین المحظورین الامر بین المحظورین کے مورد کو اصول عملیہ کی جو دلیل ہے وہ شامل نہیں کرتی ہے. کیا کہا؟ اصول عملیہ کی جو دلیل ہے وہ دلیل الامر بین الامرین کو شامل نہیں کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی ہے آگا؟ یعنی اصول عملیہ کی دلیل الامر بین المحظورین کو شامل نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ اس سے تناقض
کیا لازم ہوتا ہے؟ تناقض. اب مثال کو آپ ذہن میں لگے، مثال کو ذہن میں رکھے. یعنی اب دلیل ہے اصول عملے کی، مثلا کوئی آپ دلیل لائے اصول عملے کی، اصول عملے کی مثلا لا تنقض الیقین بالشک ولكن انقض بیقین آخر. یہ اصول عملیہ ہے نا، استصحاب ہے. اس کی دو شق ہے. پہلے شق میں یہ ہے کہ آپ شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑے. دوسرا شق کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ ایک اور یقین کے ذریعے سے یقین کو توڑے. یہاں دو شق ہو گئے. پہلا جو شق اور جو دوسرا شق ہے، ان دونوں کے درمیان تناقض لازم آتا ہے. الامر بین المحظورین. اب ہمیں شک ہے مثلا نماز جمعہ کے وجوب کی اور حرمت کے بارے میں، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر ہم اس کو مثلا کیا کرتے ہیں، پہلے شک میں شامل کریں، یعنی جس چیز کے بارے میں ہمیں تردد ہے، نماز جمعہ کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ تردد ہے. نماز جمعہ کے بارے میں ہمیں شک ہے، تردد ہے. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں کس میں؟ پہلے شک میں، یعنی یقین کے اس شک میں ہم شامل کرتے ہیں. یقین کے ہم اس میں شامل کرتے ہیں. کیونکہ شک کی صورت میں یعنی شک کی صورت میں ہم نے کیا کیا؟ مثلا پہلے شک میں ہم نے اس کو شامل کیا. جبکہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنْ أُنْقُصْ بِيَقِينٍ آخر. اب اس بنا پر ہمارا جو مورد ہے جس میں ہم شک کرتے ہیں کہ یہ نماز جمعہ یہ نماز جمعہ یا واجب ہے یا حرام ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے، اس صورت میں ہم اس مورد کو نہ اس میں شامل کرتے ہیں نہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے نا. نہ ہم اس مورد کو یعنی نماز جمعہ کے وجوب اور حرمت، چونکہ ہمیں تردد ہے، نہ ہمیں یقین ہے، نہ ہمیں مکمل یقین ہے اس کے وجوب کے بارے میں، نہ ہمیں مکمل یقین ہے اس کے شک کے بارے میں. اس صورت میں یہ جو الامر بین المحظورین ہیں، نہ یہ ادلہ اصول عملیہ کے پہلے شک میں شامل ہے، نہ بات والے شک میں شامل ہے. لہذا اس بنا پر الامر بین الامرین کو ادلہ اصول عملیہ شامل نہیں کر سکتی ہے. جب الامر بین الامرین کو ادلہ اصول عملیہ شامل نہیں کر سکتی ہیں تو الامر بین الامرین میں اصول عملیہ کا جاری کرنا صحیح نہیں ہے. دیکھیں مضافن اس کے علاوہ الی عدم شمول ادلتہا کی زمین لوٹتے کس کی طرف آوا؟ اصول عملیہ. اصول عملیہ کی جو دلیل ہے وہ شامل نہیں کرتی ہے کس کو؟ آوا اطراف علم اجمالی. علم اجمالی کے اطراف کو یہ ادلہ شامل نہیں کرتی. کیوں؟ للزوم تناقض، کیونکہ تناقض لازم آتا ہے فی مدلول ادلہ اصول عملیہ میں. کس صورت میں؟ علی تقدیر شمولہا، اگر ادلہ علم اصول شامل کرے تو اس صورت میں. فرماتے کہ کما ادعا ہو، جیسا کہ اسی کا دعویٰ کیا ہے شیخ العلامہ اللہ مقام ہو، آغائے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے. وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ، فرماتے کہ اگرچہ یہ بحث محل نظر اور محل کیا ہے تأمل ہے. فَتَدَبَّرْ جَيْدًا، صحیح طریقے سے تدبر کرے. یعنی نظر اور تأمل میں کہا کہ بابا بعض روایات میں جو ہے مثلا ابھی جو کہا کہ یعنی یہ جو دو شق ہے، یعنی لا تنقض الیقین بالشک، دوسرا کیا ہے ولیکن انقض بیقین آخر. یہ فرماتے کہ بعض روایات میں یہ دوسرا حصہ نہیں ہے، ولیکن انقض بیقین آخر، یہ حصہ نہیں ہے. جب یہ حصہ نہیں ہے تو صورت میں تناقض لازم نہیں آتا ہے. بات واضح ہوئی نہیں؟ یعنی بعض روایات میں دوسرا حصہ نہیں ہے، جب دوسرا حصہ نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہوا؟ تناقض لازم نہیں آتا ہے. جب تناقض لازم نہیں آتا ہے تو اس صورت میں ادلہ اصول عملیہ الامر بین الامرین کو شامل کرتی ہے. یہ بات نے اس طریقے سے کہا ہے. بس اس بنا پر صاحب کتاب نے فرمایا کہ
اصول عملیہ کو جاری کرنے میں یہاں پر جو 3 موانع کو ذکر کیا ہے ان میں سے پہلا معنی تام نہیں ہے، اما جو 2 موانع ہیں وہ تام ہیں. 2 موانع تام ہیں. 2 موانع کون سے ہیں؟ جہاں کہیں پر یعنی جس مورد میں الامر بین الامرین کی صورت میں چونکہ عملی کوئی ثمرہ نہیں ہے تو اس لیے عملی ثمرہ نہ ہونا یہ معنی ہے. کس کے لیے معنی ہے؟ اصول عملے کو جاری کرنے کے لیے. یہ ایک معنی ہے، یہ تام ہے. اور دوسرا جو معنی تام ہے وہ یہ ہے کہ ادلہ اصول عملیہ، ادلہ اصول عملیہ الامر بین المحظورین کو یہ ادلہ شامل نہیں کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ادلہ شامل کرتی ہے، اس کے قائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تناقض لازم آتا ہے. کس کے درمیان تناقض لازم آتا ہے؟ ادلہ اصول عملیہ کے درمیان. جس کا مثال دیا، یعنی خود استصحاب میں کے لیے اوپر جو ادلہ ہے اس کا پہلا حصہ اور جو دوسرا حصہ ہے ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے. لہذا دوسرا اور جو تیسرا جو معنی ہے وہاں پر یہ تام ہے، پہلا معنی تام نہیں. وہ ادلے میں تناقض کس طرح ہوتا ہے؟ اب مثال لے لیں. مثلا مولانا نے کہا کہ کلو شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، یعنی ہر چیز آپ کے لیے کیا حلال ہے جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ یہ حرام ہے. ایک چیز کے بارے میں ابھی آپ کو شک ہے، ایک چیز کے بارے میں ابھی آپ کو شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے، پہلا حصہ کیا ہے؟ کل شیء لک حلال. اس دلیل کے تقاضے کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو چیز جس کے بارے میں آپ نے شک کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال. دوسرا حصہ لے لو. دوسرا حصہ کیا ہے؟ حتی تعلم نجس یا حلالون. دوسرے حصے کے مطابق یہ کہ بھائی جب تک اس کا حلال ثابت نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں کھا سکتے ہیں. دوسرے کے اعتبار سے یہ حلال نہیں ہے، پہلے کے اعتبار سے یہ حلال ہے، تو اول اور ثانی کے درمیان کیا ہوگا؟ تناقض ہو گیا. بات آدھا ہوگا نہیں ہوگی؟ بات آدھا ہوگا نہیں؟ اول کی عمومیت کو ثانی نے تو خاص کر دینا. کیسے خاص کر دیا؟ مثلا ہر چیز پاک ہے تب تک وہ حد بندی کو بعد والے جملہ، وہ تو سبحان اللہ. دیکھیں وہ وہاں پر ہے جہاں پر الامر بین المحظورین نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، یعنی الامر بین المحظورین کے علاوہ آپ یہ جاری کر سکتے ہیں، یعنی یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، ٹھیک ہے، الامر بین المحظورین کے علاوہ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس اثر کو. لیکن مثلا